من ہوا شر مکانم واضح جندا، کہ کون ہے جو اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بدتر ہے اور کون ہے کہ جو لشکر اور اپنے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کمزور تر ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ محمد زیادہ طاقتور تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو جہل زیادہ طاقتور تھا۔ آخرت میں جا کر حقیقت کھل جائے گی۔ اس وقت تو یہ ایک سراب ہے، نظر آ رہا ہے، ڈرامہ ہے، کھیل ہو رہا ہے، حقیقت جو ہوگی وہ منکشف ہو جائے گی اس میں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے جو ہدایت کی راہ اختیار کرے۔ اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں کہ جنہوں نے ہدایت اختیار کی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور یقیناً نیک باقی رہنے والے تو وہ نیک عمل ہے۔ یہ مال و دولت باقی رہنے والا نہیں ہے، یہیں کی شے یہیں رہ جائے گی۔ باقیات الصالحات، بقا اگر ہے، دوام ہے انسان کے ساتھ اس عالم آخرت میں جانے والی کوئی شے ہے تو باقیات الصالحات ہے، تو نیک کام ہے۔ خیر عند ربک ثوابا، وہ یقیناً تیرے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے بھی، وخیر مردا، اور اس اعتبار سے بھی کہ لوٹ کر جایا جائے ان کے پاس۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے ہمیں اپنے اعمال جو ہے وہ منتظر ملیں گے، ان کی جزا، بلکہ یہ کہ کہا جائے گا یہ تمہارے اعمال ہی ہیں، ان کی شکل بدل گئی۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا تکفر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو لازماً ملے گا، مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی۔ یہ وہی بات سمجھیے جو سورہ کہف میں آ چکی ہے کہ اس نے کہا تھا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّی لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا، تم جو ہو جوتیاں پھٹکار رہے ہو یہاں پر بھی، تمہیں وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اگر واقعی آخرت ہو ہی گئی، اول تو مجھے گمان نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، تو مجھے وہاں پر بھی اچھا ہی ملے گا جیسے یہاں اچھا ملا ہوا ہے۔ وہی اسی طرح یہ ہے کہ ان کا ہمیں تو وہاں پر بھی ملے گا، آخرت میں بھی بہت سا مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی۔ اطلاع الغیب، یہ دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن میرے نزدیک آخرت ہی مراد ہے۔ اطلاع الغیب، کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے، اس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے غیب کو؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا وہ کوئی رحمان سے عہد لے چکا ہے، پکا قول و قرار لے چکا ہے جس پر اس یقین سے کہہ رہا ہے کہ اسے تو مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی۔ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے تاکہ جواب دہی پوری کرنی پڑے کہ کیا کیا بکواس تم کیا کرتے تھے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، پھر عذاب کے اندر ہم اس کے اضافہ کرتے تھے، عذاب کو اس لیے کھینچتے تھے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہوں گے، سارا مال دنیاوی سامان جو بھی کچھ ہے وہ تو ہماری وراثت میں آ جائے گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ جب آئے گا ہمارے سامنے ہماری عدالت میں پیش ہونے کے لیے تو ایک فرد کی حیثیت سے آئے گا، نہ اولاد ساتھ ہوگی، نہ مال، نہ خدم، نہ حشم، نہ قوم، نہ ہم نشین، نہ حاشیہ نشین، کوئی نہیں ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا کو اختیار کر لیے ہے اپنے معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے مددگار بنے، ان کے لیے سہارا بنے، پشت پناہ بنے، اللہ کے ہاں انہیں کچھ چھڑا سکے عذاب سے۔ کلا، ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِ، وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے، جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے، وہ فرشتے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، انبیاء ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، کوئی بھی ہو، ان کا تو معاملہ تو کفر کر دے گا، تم کیا کہہ رہے ہو، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم ہم سے دعائیں کرتے رہے اور ہمیں سمجھتے رہے کہ ہم تمہیں چھڑا دیں گے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہاں ان کے مخالف ہوں گے، انہیں وہاں پر پروسیکیوٹ کروائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاطین کو بھیجتے رہتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ شیاطین جن جو ہیں یہ ان پہ حملہ آور ہوتے رہتے ہیں اور انہیں خوب ابھارتے رہتے ہیں گناہوں کے اوپر اور انہیں اور سرکشی کے اوپر آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ خود انہوں نے شیطان کی رفاقت کو اختیار کی۔ فلا تعجل علیہم، اب یہ مضمون یہاں دوسری مرتبہ آ گیا، عجلت نہیں، فلا تعجل علیہم۔ ایک تو فرمایا قرآن مجید کے ضمن میں عجلت نہ کیجیے، اس کی جو بھی تنظیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو اس میں تدریج ہے اس کا اسی کو آپ سمجھیے کہ خیر اسی آپ کا شوق اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ ایک دوسری بات فلا تعجل علیہم، ان کے بارے میں بھی آپ جلدی نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اب ان کفار مکہ کی رسی جو ہے مزید دراز نہیں ہونی چاہیے، اب ان کو پکڑ لیا جانا چاہیے، انہوں نے حد کر دی، جس طریقے سے کہ حضور کو ضد کیے ہوئے تھے وہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں سورہ انعام سے، لیکن اے نبی جلدی نہیں، فلا تعجل علیہم، ان کی مخالفت علی یہاں پر آ رہا ہے، فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، ہم ان کی پوری گنتی کر رہے ہیں، ایک ایک عمل ان کا لکھا جا رہا ہے، ہر چیز کا ان کو جواب دہی کرنی ہوگی، ہر چیز کی ان کو سزا مل جائے گی، لیکن یہ کہ ہمارے ہر کام کے اندر جو بھی فطری تدریج ہے، اس کی جو توقیت ہے، اس کا جو نظام ہم نے بنا رکھا ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یاد کرو جس دن کی ہم جمع کریں گے اہل تقویٰ کو، وہ رحمان کی طرف آئیں گے مہمانوں کی صورت میں، جیسے مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے، وفد آیا ہے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرم ہیں انہیں ہم دھکیلیں گے، دھکے دیں گے، ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف، جیسے کہ کوئی پیاسے جانور جاتے ہیں ہاٹ کی طرف۔
لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کے بھی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جس نے رحمان کے پاس اپنا ایک مقام حاصل کر رکھا ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ اس نے اپنا عہد نبھایا ہو، اللہ کی بندگی کر رہا ہو، کوئی خطائیں ہو گئی ہیں، کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، جیسے کوئی پھسل جاتا ہے، کوئی کمزور بھی ہوتا ہے انسان، ایسے لوگوں کے لیے تو شفاعت مفید ہو سکتی ہے۔ لیکن جو سرے سے اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو، جو بجائے مشرق کے ان کا رخی مغرب کی طرف ہو، بجائے کعبے کے ان کا رخی جو ہے کسی اور شے کی طرف ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے شفاعت نہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے ایک اور عقیدہ گھڑ دیا ہے کہ رحمان نے